جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو. جنوری کے 3rd ویک میں آپ لوگوں کو جی آیا نو. اور آپ ہماری لائف لائن ہیں. کوشش کیا کریں کہ سبسکرائبر بھی ہمارے بڑھا دیجئے, ہمارا چینل شیئر بھی کیا کیجئے, اور اگر کوئی لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لاؤنج کی رونق ہیں. دوسرا میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں کہ میرا نام سامیہ خان ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اللہ پاک نے نہایت ہی محدود سا علم دیا ہے. ایسٹرولوجی, ستارہ شناسی, نیمرولوجی, علم العداد کا علم, پامسٹری, کیونکہ ایک ہاتھ کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے. اور ایک چوتھا علم میرا ہے کارڈز کی ریڈنگ جو ہے, یہ قرآنی علم ہے. تو ان 4 کی مدد سے میں آپ لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. ایک بہت ہی محدود سے اندازوں سے ہم آپ کی زندگی کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ایک لائن بولتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی. ہاں, میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے, بدلنے کی بات اس طرح تعویذ, دھاگے, ٹوٹکے, ٹونے, یہ چیزیں جو ہیں یہ یاد رکھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شرک کے زمرے میں جاتی ہیں. ہم اللہ نے جب ہمیں یہ بھی قسمت لکھ کے کہہ دیا کہ جو لکھا ہے اس کو میرا گلہ, مطلب قسمت کا گلہ کرنا ایسے ہے جیسے رب کا گلہ اس کی مخلوق کے سامنے. تو ہمیں تو صبر اور توکل جیسے سبق دے کے ہمارے رب نے کہا ہے کہ زندگی کو گزارو. ہمیں خیر اور شر کا راستہ دے کے کہا ہے کہ اس میں سے یہی میں آپ کی مدد کرتی ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے برا ہے, یہ ٹائم اچھا ہے, لیکن اس ٹائم میں کیا اچھا یا کیا برا ہو سکتا ہے, یہ وہ سسپینس ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ڈومین میں ہے. وہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. تو اس کو ایک علم کی طرح لیجئے. نئے جوائن کرنے والوں کو یہ ہر باری ایک سبق بتانا پڑتا ہے تاکہ ان کو یہ غلط فہمی نہ رہے میرے متعلق. اور میں وہ واحد ہوں جس نے اتنے سارے اسکالرز کے ساتھ پروگرامز آج تک کیے ہیں اور اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا ہے میں نے ہمیشہ پازیٹیولی اور سالڈ طریقے سے. اور اللہ میری عزت محفوظ رکھے, بس یہ دعا آپ لوگ میرے لیے کر دیا کریں. دوسرا, ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. صرف یہ نمبر جو اسکرین کے اوپر ہے 0302444771, واحد یہ نمبر ہے جو آپ کو میرے ساتھ ملانے میں برج کا رول کر سکتا ہے. اس کے علاوہ میں کسی بھی میڈیم پہ, انسٹا ہے, میسنجر ہے, میں کسی اور جگہ اویلیبل نہیں ہوں. اس نمبر کا اگر ایک ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں کر دیا تو بھی میں اویلیبل نہیں ہوں. تو پھر ہم سے شکایت بالکل نہ کیجیے گا, کیونکہ یہ جو ہے واحد یہ نمبر ہے جو آپ کو اور میرے درمیان میں ایک پازیٹیولی کنیکشن ہمارا ہو سکتا ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے کیونکہ کئی بار ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں, کئی بار ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹف ہو جاتا ہے, تو ٹیلی فون کلائنٹس کو یوزلی ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن اس نمبر کے اوپر آپ خود بھی سیف ہو, آپ کی انفارمیشن بھی محفوظ ہیں, آپ کے پیسے بھی سیف ہیں. وقت کی دیر سویر کی میں آپ لوگوں سے پرسنلی بھی معافی مانگ لیا کرتی ہوں. اس نمبر کے علاوہ پلیز کسی اور نمبر کے اوپر بے وقوف مت بنیے گا. جنوری کے تیسرے ہفتے میں اور چوتھا ہفتہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. ان میں بہت سارے ستارے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, کبھی دائیں جا رہے ہیں, کبھی بائیں جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑے سے ٹرکی ویکس ہیں. تو غور سے سنیے گا اپنے 12 ستاروں کے حالات, اپنے پیاروں کے حالات, تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کر سکیں. تو چھوٹی سی بریک کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اپنے 12 ستارے کیا کہتے ہیں ہمارے 12 ستاروں کے مزاجوں میں اور اس ہفتے کی تاریخوں میں. یہ کیلنڈر ہمارا شروع ہو رہا ہے اس ہاروسکوپ کا 17 جنوری سے شروع ہو کے 23 جنوری پہ ختم ہو رہا ہے. لیکن میں اس کو شروع کر رہی ہوں 16 جنوری سے, اور 25 جنوری تک کی انفارمیشن آپ کے لیے موجود ہوگی. تو ملتے ہیں 12 ستاروں میں. چھوٹی سی بریک لے کے پانی پی کے شروع کرتے ہیں. تھینک یو.
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में ज़ोन बी के साथ आपको खुशामदीद। और याद रखें कि ये जब तक 4 फरवरी नहीं गुज़र जाती, सितारे बहुत ट्रिकी हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, तो प्लीज़ फॉलो अप जारी रखिएगा, क्योंकि आपको उसमें आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। मैं आगे जी बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद के ऊपर, उर्दू में जिनके नाम एम से शुरू होते हैं, नहीं, उर्दू में जिनके नाम मीम से शुरू होते हैं, इंग्लिश में जिनके नाम एम से शुरू होते हैं, इन केस अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इस से अपनी मदद ले सकते हैं, बुर्ज लियो से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जी कि क्या इन स्टोर है आपके लिए, क्या मैसेज उसमें है कि लियोस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो जब मैं क्लोजिंग कर रही थी, अगर आपको याद होगा और आप पिछला हॉरोस्कोप निकाल के देखेंगे, तो मैंने कहा था 16th 17th और 18th जनवरी को अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल भी अल्लाह पाक ना आने दें, कोई मूड आपका ख़राब ना हो, कोई चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो, तो अल्लाह करे कि आपने ऐसा ही किया हो। 19th एंड 20th फिर आप ज़रा हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, फॉर्म में नज़र आते हैं, हाई मोराल के साथ नज़र आते हैं, एंड विद कॉन्फिडेंस हमें आप नज़र आते हैं। देन 21st एंड 22nd जनवरी, अल्लाह करे कि कहीं से माल आने की पॉजिटिव रिपोर्ट आपको एक हिम्मत दे जाएगी, आपका मोराल हाई कर जाएगी, आप ज़रा वहाँ से हमें एक अच्छी स्पिरिट्स के साथ नज़र आते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ इस हफ्ते को 23rd जनवरी, 24th एंड 25th लियोज़। अगर कहीं ट्रैवल के लिए आपको अरेंज करना पड़ता है, आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चले जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए कंपैटिबल डेट्स हैं, आपकी फेवर में हैं, आपकी सपोर्ट में हैं, आपको हमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह इन तारीख़ों में नहीं होगी। तो ये था जी जो है आपके इस हफ्ते की सितारों की और तारीख़ों की सूरत हाल। अच्छा जी, पहले हम वार्निंग की बात करेंगे। अगर नहीं चाहते कि लव लाइफ में कोई ब्रेकअप हो, किसी तकलीफ़ से गुज़रना पड़े, या बच्चों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी तकलीफ़ से अगर आपको गुज़रना पड़े, तो 19 जनवरी के बाद सितारा आपको यहाँ पे रिलीफ दे रहा है, और देन 29 जनवरी के बाद सितारा यहाँ पे आपको रिलीफ देता हुआ नज़र आता है। 24th से भी कुछ सफोकेशन ख़त्म हो जाएगी। पहली तारीख है 19 जनवरी, देन 24th एंड देन 29th। इन 3 तारीख़ों से ब्रेकअप का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में बचाना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास थोड़े से जनवरी के दिन जो हैं वो ख्याल रखिएगा। उसके बाद बच्चों की तरफ से इंशाल्लाह सूरत हाल इत्मीनान बख्श नज़र आती है, और इत्मीनान बख्श इंशाल्लाह रहेगी बच्चों की साइड से। अब मैं आ गई आपके नेक्स्ट हाउस की तरफ। ये शुक्र है कि 21 जनवरी तक एक सितारा वहाँ पे ऐसा मौजूद था, चाहे आपकी जॉब एरिया में अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, या खुदा ना खास्ता हेल्थ एरिया में कोई एंग्जाइटी थी, पैनिक था, इरिटेशन थी। तीसरी चीज़, अगर मातहत मुलाजमीन के साथ कोई इशू बग कर रहा था, या जॉब एरिया में आपके जो कलीग्स होते हैं, तो उसमें एक सितारा ऐसा था जो कि आपको साथ साथ रेस्क्यू कर रहा था, 1122 का काम कर रहा था, और आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो जी आपके जब रिलेशनशिप हाउस को मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे 14 जनवरी से एक सितारे ने मियाँ बीवी के दरमियान में, कारोबारी पार्टनर्स के दरमियान में थोड़ी गलत फहमियाँ पैदा करा सकता है, खामखा कन्फ्यूजन पैदा करा सकता है। आप एक दूसरे को अपना मौक़िफ़ क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सितारा है वो हमें कहता है कि आपको मोहतात रहने के लिए कहें, वरना आपके लिए मसाइल यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और लेकिन 21 जनवरी को यहाँ पे एक सितारा जब आ जाएगा, एक ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा इस रिश्ते को एक
کشن دینا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ بریک ہونے سے یا مزید تلخ ہونے سے بچت ہو جائے گی۔ فائنینشل ہاؤس میں میرا رب لیوز آپ کے لیے خوش بختی کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، کہیں سے اضافی مال کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ٹائم آپ کی فیور میں ہے۔ آپ نے پیسے کو رولنگ پہ ڈالنا ہے تو ٹائم آپ کی فیور میں آ گیا ہے لیوز۔ آپ نے کوئی وراثتی مسئلہ حل کرنا ہے تو بھی ٹائم، پورا سال آپ کے لیے مناسب پڑا ہے۔ دوستیاں الحمدللہ آپ کی بچت والا ہاؤس ہی چل رہا ہے۔ اللہ اوپر نیچے کچھ چیزیں ہو بھی جائیں تو یاد رکھیں اچھے دوست ایک نعمت کی طرح ہوتے ہیں، سنبھال لیجئے ان کو۔ تو شکر ہے دوستیوں والا ہاؤس آپ کا پروٹیکٹڈ چل رہا ہے۔ تو وارننگ ابھی بھی اگر ہے جنوری اینڈ تک تو اپنے بچوں کے معاملات پہ لیوز ویجیلنٹ رہیے گا، اور لو لائف میں باقی اللہ کا شکر ہے کہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہارڈشپس ہیں، بڑا میجر خطرہ میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ نہیں ہے۔ ہم آگے جی زون بی کا دوسرا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا، اردو میں جن کے نام پے سے، انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں، یعنی پاکستان والا پی، اور ان کے پاس اگر ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا نام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ جو ہے ہمارے لیے ہماری تاریخ پیدائش۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی کہ ورگوز کا جنوری کا تیسرا ہفتہ کیا میسج رکھتا ہے۔ جنوری کے 3rd ویک کے اندر ہم آتے ہیں، تو جی میں نے آپ لوگوں کو کلوزنگ کرتے ہوئے بھی کہا تھا ورگوز 16 جنوری سے لے کے 20 جنوری تک دوستوں کے معاملے میں، ریلیشن شپس کے معاملے میں ججمنٹل نہیں ہوئیے گا۔ اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے ٹائم غلط فہمیاں پیدا کرا رہا ہو، یا اگر کسی خواہش کے رستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو بھی آپ نے ان 5 دنوں میں پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے تجارت کر لینی ہے، صدقہ دے دیجئے جتنی حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر لیجئے، اور انشاءاللہ 21 جنوری کے شروع ہوتے ہی آپ کا کچھ سیف زون میں آپ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ 21 جنوری، 22 جنوری ٹل 25 جنوری پھر آپ سیف چل رہے ہیں۔ کہیں سے پیسے آنے کی خبر بھی ورگوز آپ کا موڈ بہتر کر دیتی ہے، آپ کا مورال، آپ کا کانفیڈنس بڑھا دیتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ورگوز وارننگ۔ جو وارننگ چل رہی ہے فیملی ہاؤس، بہن بھائی ماں باپ، اللہ نہ کرے کوئی ان کی پریشانی کسی آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے، یا ان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ کسی رخنے میں نہ جائیں، وہ کسی پریشانی میں نہ جائیں، اس میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ جو پیرنٹس کے ساتھ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں کہ وہاں پہ وہ ہاؤس جو ہے اللہ پروٹیکٹڈ رکھے اور آپ کو کسی بھی مسئلے میں نہ ڈالے۔ ہم آگے چلتے ہیں تو جی آپ کے لو ہاؤس کے اندر ستارہ ہمیں جو کہتا ہے، کہانی سناتا ہے، آپ کا لو ایریا اور آپ کا جو ہے یہ آ گیا بچوں والا ہاؤس۔ تو جو تھوڑی بہت بھی کیونکہ ایک ستارہ ریٹروگیشن کے اندر تھا، لیکن وہاں پہ ایک اچھا ستارہ جو تھا وہ ان چیزوں کو بچا بھی رہا تھا۔ تو لو لائف میں بھی ستارہ سپورٹ کر رہا تھا، اور آپ کے بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارہ آپ کے لیے سپورٹ کر رہا تھا۔ تو جو تھوڑی بہت تلخی تھی میرا خیال ہے مینج نے کی اچھے سے ہونی ہے۔ اب آپ کا فیڈ بیک ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ کیسے آپ نے اس سچویشن کو کوپ اپ کیا ہے۔ اس کے بعد جب نیکسٹ ہاؤس کی طرف میں جاتی ہوں تو 14 جنوری کے بعد سے ایک ستارہ آتا ہے جو یا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ پنگے کرے گا یا آپ کے جاب ایریا میں پرابلمز پیدا کرے گا، کچھ پیپر ورک کی غلطیاں بھی کرا سکتا ہے، ایسی کوئی باس کو غصہ آ جائے تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بھی چل سکتا ہے، کولیگز کے ساتھ غلط فہمیاں ہونے کے امکانات ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں آپ کے لیے یہ پیدا کر سکتا ہے، یا سٹمک سے ریلیٹڈ بیماریاں جو ہیں یہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اس وقت میں۔ پھر یہاں پہ اسی ہفتے میں 21 کو ایک ستارہ آتا ہے
جو پھر تھوڑا بہت آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دے گا. تو جب تک 21 نہیں آتی نہ جاب کو ایزی لیجئے نہ ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ لیجئے گا. اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ماتحت سٹاف ہے بہت ویجیلنٹ رہنا ہے آپ نے ان کے اوپر. اور جو آپ کے کولیگس ہیں کوشش کیجئے کوئی ایسی باتیں نہ ہوں کہ جو آپس میں غلط فہمیاں یہ وقت پیدا کرا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ کیئرفل رہیے گا. کوشش کیجئے گا بحث ہی نہ کیجئے گا. وہ جو کہیں بسم اللہ کہہ کے بات ختم کر دیجئے گا. اچھی چیز جو مجھے ورگوز آپ کے لیے نظر آتی ہے کہ بہت سارے ورگوز کی شادی ہونے کے امکانات شروع ہو گئے ہیں. وہ ورگوز یا دوسری شادی کے بھی اگر خواہش مند ہے تو اللہ پاک کوئی ایسا کلک دے سکتے ہیں جو سول میٹ ٹائپ کہانی ہو سکتی ہے. تو یہ پورا سال آپ کے لیے مبارک رہے گا. وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں اچھی کمپینین شپ انشاءاللہ ملے گی. اچھے پارٹنرز آپ کے سامنے آئیں گے. اچھے بزنس پارٹنرز کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے. اچھے لائف پارٹنر کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. کاروبار جو ہے وہ تھوڑی بہت سستی کے ساتھ چل ہی رہا ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ورگوز آپ کو ایکسپلین کیا ہے. پہلے 5 دن 16 جنوری سے 20 جنوری تک آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی خاص دعا کرنی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی بھی تتی ہوا نہ چھو کے جائے. اگلا زون بی کا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان، انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کہانی شروع کرتے ہیں جی. آپ کا جو ہے کیسا رہے گا آپ کا یہ ہفتہ. 16 17 اور 18 جنوری جو ہے کریئر ہاؤس میں ذرا ایکٹیو ڈیٹس نظر آتی ہیں. کوشش کیجیے اپنے کاموں کو سم اپ کرنے کی، اپنے کاموں کو کلوز کرنے کی. کوئی نیا کام کرنا ہے تو یہ بھی تاریخیں، یعنی جیسے وہ لوگ انڈینز مہورت پہ بلیو کرتے ہیں تو یہ تاریخیں آپ کے حق میں نظر آتی ہیں. 19 جنوری سے لے کے 22 جنوری تک یہ 4 دن بنتے ہیں. 19 20 21 اینڈ 22 جنوری آف 2022. اللہ اتنا مشکل ہے. تو یہ 4 تاریخیں جو ہیں یہ آپ کو گاہے بگاہے یا لیزی کر رہی ہیں یا کسی پہ خواہ آپ کی کچھ غلط فہمیاں آ سکتی ہیں کہ کسی کا رویہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے. موڈ سوئنگز ڈسٹرب کر سکتے ہیں لبرا. اپنا بہت دھیان رکھیے گا. صدقہ دے دیجیے گا اور دعا اللہ پاک سے کر لیجیے گا تاکہ موڈ سوئنگز بھی آپ کو پریشان نہ کریں. ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو کہ آپ کا موڈ خراب کرے، لیکن زندگی ہے نا، اس نے تو اپنی سردی گرمی موسم سارے دکھانے ہیں. 23 جنوری آنورڈز پھر ٹائم آپ کی فیور میں آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے. 23 جنوری یس اینڈ دین 25 جنوری تک آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے. اپنے کاموں میں ایکٹیو ہو جائیے گا لبرا. پھر سے ریچارج پہ لگ جائیں گے آپ انشاءاللہ. وارننگ کہاں پہ آتی ہے ورگوز؟ وارننگ آتی ہے جو لبرا بڑے خاندانوں میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ابھی محتاط رہیے گا جب تک جنوری پورا نہ مک جائے. دوسرا وہ جو لبرا جو چاہتے ہیں کہ کسی جگہ ہم ہجرت کر جائیں، کسی دوسرے شہر چلے جائیں اور کوئی موقع نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، ابھی آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی جو ہے ستارہ وہاں پہ مزے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہچز آئیں. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. تو جیسے ہی جو ہے جنوری اینڈ ہوگا فیبروری سے آپ نے کوشش شروع کر دینی ہے. فیبروری کی بھی 4 فیبروری سے کوشش شروع کر دینی ہے. اور خاندانی معاملات، سسرالی تعلقات، اس میں آپ نے زپ لگا کے چلنا ہے. آپ نے کسی قسم کی وہ وضاحتوں میں نہیں جانا. اچھا جی، اب آگے ہم اگلے ہاؤس کی طرف جو کہ ہمیں کہانی سناتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے
آپ کا جو ہوم لینڈ ہے، پھر آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بہن بھائی، اگر تھوڑی بہت بھی کوئی تلخی ان کی طرف سے تھی تو میرا خیال ہے یہ وہ وقت ہے جو تلخیوں کو آپس میں سیٹل کر رہا ہے، آپ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی کوزی کر رہا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو بہتر کر رہا تھا یہ ستارہ. تو وہ ٹائم اللہ کا شکر ہے کہ جو ستارہ وہ خرابی پیدا کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا ہو. یہ میں سچی بات ہے، آپ کے لیے میری خواہش بھی ہے اور یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ ایسا نہ ہوا ہو. اس کے بعد ہم آپ کے اگلے ہاؤس پہ چلتے ہیں. تو جی 14 جنوری کے بعد ایک ستارہ وہاں پہ ایسا آیا جو کہ محبت کرنے والوں کے مابین غلط فہمیاں لبرا پیدا کرا سکتا تھا، یا بچوں سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کو انسیکیور کر سکتی تھیں، آپ کو پریشان کر سکتی تھیں، آپ کے بچوں سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ ٹائم اس کو یہاں بربادی کرنے کے لیے نہیں ملنا تھا، کیونکہ اسی ہفتے 21 جنوری کو ایک ستارہ آ جائے گا جو وہاں پہ اپنا کام، ہیلنگ کا کام شروع کر دے گا، لیکن کچھ احتیاط آپ نے کرنی ہے. یاد رکھیں کہ جب تک 3 فیبروری نہیں آتی ہاروسکوپ اس لیے فالو کر لیجیے گا کیونکہ اس میں آپ ہی کے لیے انفارمیشن ہے اور آپ ہی کے لیے ایک احتیاط ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ہاؤس میں چلتے ہیں جس میں بلیسنگ ہے. یہ ہاؤس ہے آپ کا جاب ہاؤس. آپ کی جاب ایریا میں جو لبرا چاہتے ہیں کہ اچھی نوکریاں ملیں، اچھی اپرچونٹی ملے، یا موجودہ نوکری میں ہم پروموٹ ہو جائیں، تو اللہ پاک میرا کرے کہ وہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ ستارہ آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے. اور دوسری جو چیز نظر آتی ہے ہیلتھ ایریا میں، جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک غیب سے شفائے کاملہ عطا ہوگی، لیکن موٹاپے کے بہت امکانات بڑھ جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو یوں موٹاپے کے چانسز آئیں گے، تو وہ آپ نے اپنی بہت کیئر رکھنی ہے. ہاں، لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھوڑی بہت روشنیاں ستارہ ڈال رہا ہے اور یہ اور کلیئرٹی دے دے گا فیبروری کے شروع ہوتے ہی. وہ لبرا جو اوورسیز جانا چاہتے ہیں کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ راستے نظر آ جائیں گے. وہ لبرا جو کہیں ویزا امپورٹنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آئی تھنک فیبروری مارچ کی سلیکشن کر لیں، اللہ پاک وہاں پہ آسانی کریں گے ان کے لیے، وہاں پہ ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. تو صرف اس ہفتے میں، جب میں نے آپ کو اس ہفتے کو کلوز کر رہی ہوں، لبرا 19 جنوری سے لے کے 22 جن تک ستارہ آن اینڈ آف سلو ہے. تو 23، 24، 25 یہ پھر آپ کی سپورٹ میں آتی ہیں. تو آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کو اس کے اکارڈنگلی پلان کر لیجئے تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنے زون بی کے آخری اور چوتھے ستارے کی طرف، اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اسکارپینز، جنوری کا تیسرا ہفتہ کیا کہانی کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ اپنے کیریئر میں تو ایکٹیو ہو جائیے. پہلی 5 تاریخیں تو بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ پہلی نہیں، 16 جنوری سے 22 جنوری تک تاریخیں آپ کی فیور میں چل رہی ہیں. اسکارپینز کہاں کہاں، اب میں اس کو 1، 2، 3 کر کے سناتی ہوں. اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے بھی موافق چل رہی ہیں. وہ اسکارپین جو کوئی اہم دفتری، کاغذی کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں ان کی بھی فیور میں چل رہی ہیں. وہ اسکارپینس جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی فیور میں یہ تاریخیں ہیں. وہ اسکارپینس جو کوئی بھی عدالتی کام کو حل کرانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں، کسی دوست کی مدد چاہیے، تو 22 جنوری تک ان تمام پہلوؤں کے اوپر جو تاریخیں ہیں وہ آپ کی موافقت میں چل رہی ہیں. لیکن جب یہ اینڈ ہوتا ہے ہفتہ 23، 24 اینڈ 25، اپنا صدقہ لازمی دے دیجیے گا. تھوڑا بہت آپ یا تو تھکاوٹ نظر آتی ہے، یا تھوڑی سلیپ لیس نائٹ نظر آتی ہے، یا تھوڑی سی چیزیں آپ کو
आपका मूड ख़राब भी कर सकती हैं। वार्निंग की तरफ मैं आती हूँ खाना माल में, जब तक जनवरी एंड नहीं होता स्कॉर्पियंस, देयर इज़ अ वार्निंग स्टिल ऑन। पैसे के ऊपर मोहतात हो जाइए। जहाँ 2 रुपए खर्चने, कोशिश करें वहाँ 1 रुपए से काम चल जाए आपका, क्योंकि ऐसे जैसे हाथ से पैसा स्लिप अभी भी हो रहा है और ये पहले से स्पीड बढ़ गई है। 13 दिसंबर 2021 से लेके जनवरी एंड 2022 तक ये स्पीड बढ़ जानी थी। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ने बढ़ जाना था। अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि आ भी रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है उसके उसके पाँव लगे हुए होंगे, 4-4 पाँव लगे हुए होंगे जैसे बिल्लियों के होते हैं, वो टिक नहीं रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं जी अगले हाउस की तरफ। एक सितारा रुकावटें डाल रहा था आपके अंदरूने मुल्क ट्रैवलिंग वाले हाउस में, आपके ससुराली ताल्लुकात वाले हाउस में, लेकिन क्योंकि एक प्यारा सितारा वहाँ पे मौजूद था तो मेरा रब करे कि उसने उसको डिफीट दे दी हो और आपके कामों में कोई भी ख़राबी ना हुई हो, ना आपके टर्म्स ख़राब हुए हों। अगर आप कहीं ट्रेवल करना चाहते थे स्कॉर्पियंस, तो उसमें कोई भी रुकावट ना आई हो। अगले हाउस की तरफ जाती हूँ जो आपका होम लैंड है। वहाँ पे भी 14 जनवरी के बाद से एक सितारे ने रेट्रोगेशन शुरू कर दी। ये क्या करता है कि घर के लोगों को आपस में लड़वाता है। ऐवी खामखा आप कुछ कहेंगे वो कुछ समझेगा, कोई आप जो बात कहना चाहेंगे वो अगलों को समझ नहीं आएगी। मेरी बात मान लीजिएगा, बिल्कुल मत बहस कीजिएगा। वैसे तो आपको सेफ साइड के लिए मैं डेट दे रही हूँ 3 फरवरी की, लेकिन इसके बावजूद जो है 21 जनवरी को यहाँ पे एक सितारा जब आ जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी को ज़रा कम कर देगा। लेकिन फिर भी खुश फहम हो के आप बहस मुबाहिसे में लग जाएं, और जो मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ख़राबी ना आए, आपके ताल्लुकात ख़राब ना हो, और वो फिर ऐसा हो जाए तो मेरे दिल को तकलीफ़ होगी। अपना बहुत आपने ख़्याल रखना है ताकि किसी किस्म की भी जो है प्रॉब्लम आपके हालात को आपस में डिस्टर्ब ना करे। और ये हमने आपके साथ जो डेट शेयर की, ये आपके साथ ख़राबी कर सकता है। 3 फरवरी लास्ट है, लेकिन 21 जनवरी से एक सितारा थोड़ा प्रोटेक्ट करना शुरू कर भी देगा। लव हाउस में स्कॉर्पियंस रिलीफ है। कोई लव क्लिक हो सकता है, कोई अल्लाह करे कोई ऐसा इंसान अच्छा लग सकता है जो कि आपको लगेगा कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। फिर वो स्कॉर्पियंस जो बच्चों के ख्वाहिशमंद है, उनके लिए सितारे की रोशनी नज़र आती है। देन वो स्कॉर्पियंस जो कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए सितारा जो है बहुत ज़्यादा रास्ता आसान कर रहा है, रास्ते उनके लिए बना रहा है। तो अल्लाह पाक करे कि वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं बेहतर हों उनके लिए, क्योंकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो अगले 12 साल आप उससे फैज़ याब होते रहेंगे। तो अब आपने इतना अलर्ट हो जाना है 2022 में कि अल्लाह पाक वहाँ पे आपके लिए रास्ते आसान करे। तो वही पैसों की सिर्फ वार्निंग है, बाकी शुक्र है मेरे रब का कि कहीं पे भी कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं, या मैं आपका दिल तोड़ूं, या मैं आपको किसी मखमसे में डालूं। जोन बी के 4 सितारे, आपने हमारे साथ जोन सी का सफ़र जारी रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे भी आपके प्यारों के सितारे अभी 4 और हैं। तो मेरा दिल होगा कि आप हमारे साथ वहाँ पे भी चलिए। छोटी सी पानी की ब्रेक, और मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद जोन सी के 4 सितारों के साथ। मेरे साथ ही रहिएगा। थैंक यू।